گھر کے باہر بڑا پردہ ہے صاحب، لڑکی جب بھی نکلتی ہے سر سے پیر تک نقاب میں نکلتی ہے، ماں بھی نقاب میں، بیٹی بھی نقاب میں، بہن بھی نقاب میں، لیکن گھر کے اندر کا ماحول بڑا خراب ہے۔ گھر کے اندر بھابھی اور دیور میں بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے، دیور بڑی بےہودہ اور گندی گندی باتیں بھابھی سے کر رہا ہے، اور بھابھی کہتی ہے ارے یہ تو میرا دیور ہے، مذاق میں اڑا دیتی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے میرے بھائی، دیور اور بھابھی کا رشتہ غیر محرم کا رشتہ ہے۔ ہمارے اسلام میں بھابھی ماں کے برابر نہیں ہے اور دیور بیٹے کی برابر نہیں ہے۔ دیور اور بھابھی میں اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ دیور اپنی بھابھی سے شادی کر سکتا ہے، یا بھائی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو دیور بھابھی کی شادی ہو سکتی ہے، وہ غیر محرم کا رشتہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں مت جاؤ۔ تو سوال کیا گیا ہے اللہ کے نبی افرأیت الحموا، اے اللہ کے رسول شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے دیور ہے اپنی بھابھی کے لیے یا جیجا ہے اپنی سالی کے لیے، تو اے اللہ کے نبی کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحمو الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ موت کیوں کہا؟ علماء نے اس کی شرح میں لکھا کیونکہ اگر دیور بھابھی میں ناجائز رشتے نے اگر جنم لے لیا تو چونکہ بھابھی شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے اسلام میں سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ تو اگر دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں رکھا گیا تو یہ سزائے موت پہ جا کے ختم ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دیور بھابھی کے رشتے کو موت قرار دیا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج بہت سارے گھروں میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں۔ لڑکا اپنے دوستوں کو گھر میں لے کے آتا ہے، کمرے میں بٹھاتا ہے، بہن سے آ کے کہتا ہے میرے دوست لوگ آئے چائے بنا دو۔ بہن چائے بناتی ہے اور چائے کی کپ لا کر کے اپنے بھائی کے دوستوں کے سامنے رکھ رہی ہے۔ بھائی بہت خوش بنا ہوا ہے، یہ میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی بھی بہن ہے، معاف کرنا میرے بھائی، آپ کی بہن آپ کے دوستوں کی بہن نہیں ہے، اور نہ آپ کے سمجھنے سے وہ بہن ہوگی نہ دوستوں کے سمجھنے سے بہن ہوگی۔ بہن کو چاہیے کہ وہ بھائی کے دوستوں سے پردہ کرے، آپ کو چاہیے کہ اپنی بہن کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں، اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں، اپنی جوان بیٹی کو اپنے محلے کے غیر مردوں سے جس طریقے سے بچاتے ہو ان رشتہ داروں سے بھی بچاؤ جو آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں۔ اسلام نے اگر ہم کو حکم دیا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ تو اسلام نے ان راستوں کو بھی بند کیا ہے جہاں سے زنا کاری گھر میں آ سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت گندا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اب زنا کے قریب لے جانے والا راستہ کون کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو جب وہ راستے میں چلا کرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ بھی یاد رکھو اگر عورت کو پردے کا حکم ہے تو مرد کو اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں عیاں ہو کر۔ شاعر کہتا ہے کوئی عورتوں سے نہیں کہتا کہ وہ بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے، سب ہم سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ۔ اور اکبر الہ آبادی کا بڑا مشہور شعر ہے بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تو اگر عورتوں کو پردے کا حکم ہے تو مردوں کو اپنی نظروں کو جھکانے کا بھی حکم ہے۔ ان دونوں پر عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر سماج میں عورت پردے میں نکلے گی اور مرد کی نظر نہیں جھکے گی تب بھی سماج میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ عورت کو پردے میں نکلنا ہے اور مرد کو اپنی نظر جھکا کے چلنا ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک بیان کیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے ایمان والی عورتوں جب تم اپنے گھر کے اندر رہا کرو تو اپنے سینے پر اپنے گریبان پر دوپٹہ ڈال کے رہا کرو۔
بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان محرم رشتہ داروں کے سامنے تم دوپٹے کے بغیر چلی جاؤ. او میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام اتنا سختی کے ساتھ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ بھائی اور بیٹے کے سامنے بھی آپ کو اپنا دوپٹہ اپنے گریبان پہ رکھنا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے دے گا کہ آپ فیس بک کے اوپر اپنے فوٹو ڈالیں، آپ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنے فوٹو ڈالیں، آپ شادی کی تیاری کر رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں مہندی کی ڈیزائن لگا کے مہندی کا فوٹو آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں؟ نہیں نہیں میری پیاری ماں بہنوں، قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے ایمان والی عورتوں اپنی خوبصورتی کو اپنے غیر مردوں کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرنا. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، خوبصورتی کو ظاہر مت کرو. اب مجھے بتا دو عورت کا سر سے پیر تک کون سا ایسا حصہ ہے جو خوبصورتی میں داخل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے سر سے پیر تک مکمل نقاب اور پردے میں رہنا ہے، اسے اپنے حسن کی نمائش نہیں کرنی ہے. اور قرآن یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے ایمان والی عورتوں، جب تم پائل پہن کر کے اپنے گھر میں چلا کرو تو زور زور سے زمین پر پاؤں مار کے نہ چلا کرو. تمہارے پائل کی جھنکار غیر مردوں تک پہنچے، یہ اسلام کو گوارا نہیں ہے. جو اسلام ایک عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے گا کہ عورت اپنی خوبصورتی کی نمائش کرے؟ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑے تو تم ایسی آواز میں بات مت کرو جس میں مٹھاس پائی جاتی ہو، جس میں نرمی پائی جاتی ہو، بلکہ تم کڑک انداز میں بات کرو. جیسے آج کے دور میں موبائل کا دور ہے، موبائل پر کسی رانگ نمبر سے کال آ سکتا ہے. اب اگر لڑکی نے تھوڑا سا مٹھاس کے ساتھ بات کر لیا، کون بول رہے ہیں انداز میں اگر ذرا سی مٹھاس آ گئی، سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہاں میری دال گل جائے گی، یہاں گرین سگنل مل رہا ہے مجھے. اور جہاں اس نے کڑک انداز میں بات کر لی، کون بول رہے ہیں، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ جہاں سختی سے گھڑک کر کے بات کی، سامنے والے بیچارہ اس کا جتنا اس کا شباب، اس کا جو ہے جوش اٹھا تھا، وہیں پر وہ بیٹھ جائے گا. قرآن کریم ایک عورت کو موبائل پر کیسے بات کرنا ہے، قرآن اس کا بھی انداز بتا رہا ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. جس مرد کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال اپنے دل میں نہ لا سکے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور اے نبی کی عورتوں، بدتمیزی نہ کرنا، گالی گلوچ سے بات نہ کرنا، بلکہ جو بھی بات کرنا ڈھنگ سے بات کرنا، لیکن انداز کڑک ہونا چاہیے غیر مرد کے سامنے. اسی لیے علماء پسند نہیں کرتے ہیں کہ عورت یوٹیوب پر آ کر کے تقریر کرے. ہمارے بعض مردوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، محترمہ فلاں کی تقریر ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام میں منع نہیں ہے، عورت بیان کر سکتی ہے، مگر عورت کا بیان عورتوں کے درمیان ہو تو اچھا ہو. ایک جنرل پلیٹ فارم پہ جہاں مرد بھی سن رہے ہیں عورتیں بھی سن رہی ہیں، مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ غیر محرم سے قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت جب بات کرے کڑک انداز میں بات کرے. اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ رہا کرو. عورت اپنے گھر میں رہے، بلا ضرورت وہ نوکری نہیں کر سکتی، بلا ضرورت وہ گھر کے باہر نہیں جائے گی. ہاں بیوہ ہو گئی، شوہر کمانے والا نہیں ہے، بچوں کو پالنا ہے، جائز حد میں رہ کر، پردے میں رہ کر کے ٹیچنگ کر سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، کوئی جائز کام کر سکتی ہے. مگر عورت کا کام کمانا نہیں، کمانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام گھر کو سنبھالنا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے نبی کی عورتوں، تم عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور جب تمہیں گھر کے باہر نکلنا پڑے، کہیں شادی میں جانا پڑے، کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی پروگرام میں جانا ہو، جلسے میں جانا ہو، کہیں پر بھی تم کو جانا ہو، بن سنور کر کے، بن ٹھن کر کے، اپنے حسن کی نمائش کر کے نہ نکلنا جیسے دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر مسجد میں عورت کے نماز پڑھنے کا انتظام ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے آ رہی ہے، تو وہاں پر بھی وہ خوشبو لگا کر کے نہ آئے. اگر وہ خوشبو لگا کر کے آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ واپس جائے اور غسل کرے، اور جب تک اپنے بدن